اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ہزار تقریریں ایک طرف، ہزار مواعظ ایک طرف، ہزار کتابیں ایک طرف، ہزار تالیفات ایک طرف، اور قرآن کریم کے ایک آیت ایک طرف۔ ہزار تقریروں سے، ہزار تحریروں سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ایک قرآن کریم کی آیت کو اچھی طرح سمجھ لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کے برابر کوئی اور نعمت نہیں، اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کے درس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان آئے تو دارالعلوم بھی اس وقت تک قائم نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد تھی باب الاسلام کے نام سے، اب بھی ہے، وہاں روزانہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کروایا، اور مجھے یاد ہے کہ اس درس قرآن میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زندگیاں بدل گئی، اور ان کی زندگی میں بڑا خوشگوار دینی انقلاب آیا، اور وہی پھر درس قرآن بنیاد بنا حضرت کی تفسیر معرف القرآن۔ بعد میں ریڈیو کے اوپر دعوت دی گئی تھی تو ہر جمعہ والد صاحب ریڈیو پر درس دیا کرتے تھے، اسی کو پھر قلم بند فرمایا گیا تو وہ معرف القرآن کی شکل میں الحمدللہ دنیا کے سامنے آیا۔ ہم لوگوں کی واقعتاً یہ بہت ہی زبردست کوتاہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو جس طرح پڑھنا چاہیے تھا، جس طرح سمجھنا چاہیے تھا، اس کی کوشش نہیں۔ الحمدللہ دینی مدارس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، تفسیر کی بھی ہوتی ہے، لیکن جس لگن کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے وہ عام مسلمانوں میں تو بہت ہی کم ہے، اور اہل علم کے اندر قرآن کریم کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر مسلمانوں کے محلے سے گزر جائیں تو گھر گھر سے صبح کے وقت میں تلاوت کی آوازیں آئیں۔ میں بچہ تھا، دیوبند کے اندر میں دیکھتا تھا صبح کے وقت میں گھر گھر سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی قرآن کریم کی تلاوت۔ اب وہ تلاوت کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ عام مسلمانوں میں ختم ہو گیا، قرآن کریم کو طاق پر رکھ دیا گیا، قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، قرآن کریم کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھلوا لی جائے۔ قرآن کریم کو جو اصل کا مقصد تھا وہ بھولے ہوئے۔ ابھی مولانا نے جو جس آیت کی طرف اشارہ کیا سورہ فرقان کی، وہ بڑی خطرناک ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مومن یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے، شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور ہر مسلمان کی امید کا آخری سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے قوم کو، شفاعت کے بجائے شکایت۔ وَإِذْ يَقُولُ رَسُولُ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا،
کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو پیچھے ڈال دیا. یہ شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ. اب تصور کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے، وہ اگر ہمارا شفاعت کرنے کے بجائے شکایت کریں بارگاہ الہی، تو ہمارا کیا انجام؟ اس لیے قرآن کریم ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے تساہل برتا جائے. ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں وہ تلاوت اس نے نہ کی قرآن کریم. اور پھر کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہدایت کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھیجا ہے. ساری زندگی ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اس پیغام میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا مقصد. اگر کوئی آپ کا دوست ابھی کوئی محبوب شخص آپ کو ایک خط لکھے کسی ایسی زبان میں جو آپ نہ جانتے، کیا اس کو کیونکہ زبان نہیں جانتے لہذا اس کو بند کر کے رکھ دیں گے؟ آدمی کو چین نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک کہ کھول کر اس کو کسی ترجمہ کرنے والے سے ترجمہ نہ کرا لے کہ بھئی کیا لکھا ہے. اور یہ قرآن کریم کا صحیفہ ہدایت 1400 سال سے ہمارے پاس ہے. یہ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کو کبھی نوبت نہ آئے اس کو سمجھنے کی، کسی سے اس کو پڑھنے کی، یہ بڑی بدقسمتی کی بات. الحمدللہ اس مسجد میں یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. اس کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہدایت کا ذریعہ بنائے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو جو اس درس قرآن کا جو اہتمام کرتے ہیں اور جو اس میں شریک ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ درس قرآن انہوں نے بتایا کہ سورہ فرقان تک پہنچ چکا ہے اور آخری رکوع کے لیے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں کچھ گزارشات عرض کروں. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ اس درس قرآن کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نافع بنائے اور میں مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. 1000 تقریریں ایک طرف، 1000 مواعظ ایک طرف، 1000 کتابیں ایک طرف، 1000 تالیفات ایک طرف، اور قرآن کریم کے ایک آیت ہے. 1000 تقریروں سے، 1000 تحریروں سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ایک قرآن کریم کی آیت کو اچھی طرح سمجھ لینے سے حاصل ہوتا. اس لیے میں بلکہ یہ درخواست کروں گا حضرات علماء کرام سے کہ وہ بھی اپنے اپنے حلقوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں درس قرآن کا سلسلہ اہتمام کے ساتھ جاری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات سننے والوں کو بھی اور درس دینے والوں کو بھی عطا فرمائے.